سے متعلق ایک ایکٹیویٹی کریں گے یعنی ایک مشق کریں گے. کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو بالکل اسی کے الفاظ میں اسی انداز میں جب بتایا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ سپیچ کہلائی جاتی ہے، جبکہ اسی بات کو جب کوئی دوسرا شخص کسی تیسرے شخص کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہے تو وہ انڈائریکٹ سپیچ کہلائی جاتی ہے. تو اب اس ایکٹیویٹی میں ہم نے دیے گئے ہر جملے کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ سپیچ میں لانا ہے. جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ، ڈی سے ڈائریکٹ اور ایس سے سپیچ، ڈائریکٹ سپیچ والے جملے کو جب انڈائریکٹ سپیچ میں لایا جاتا ہے تو سپیچ مارکس جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. سیڈ جو ہے جسے رپورٹڈ ورب بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک لنکر یعنی لفظ دیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. پرسن جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ یہ فرسٹ پرسن ہے، آئی ایم ٹیچنگ انگلش، یہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ. یہ تھرڈ پرسن سنگولر جو کہ میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی لڑکے یا مرد کے لیے، یہ ہے ہی سیڈ دیٹ ہی. اور پھر اس کے بعد تبدیلی آتی ہے ورب کی فارم میں، جیسے کہ ایم یہ پریزنٹ فارم ہے، یہ چلی جائے گی پاسٹ فارم میں. ہی سیڈ دیٹ ہی واز ٹیچنگ انگلش. تو باقی کا یہ جو جملہ ہے اسے اسی طرح سے لکھ دیں گے. لہٰذا انڈائریکٹ اسپیچ میں جو جملہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی واز ٹیچنگ انگلش. تو دونوں جملہ کا جو ہے ترجمہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہی سیڈ آئی ایم ٹیچنگ انگلش، اس نے کہا یا اس نے کہا تھا میں انگریزی پڑھا رہا ہوں. جبکہ یہ جو انڈائریکٹ اسپیچ میں جملہ ہے یہ ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز ٹیچنگ انگلش، یعنی اس نے کہا کہ وہ انگریزی پڑھا رہا تھا، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ انگریزی پڑھا رہا تھا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. She said I shall play badminton، یعنی اس نے کہا میں بیڈمنٹن کھیلوں گی. تو کوما یا اسپیچ مارکس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. سیٹ کے بعد لفظ دیٹ آ جائے گا، آئی تبدیل ہو جائے گا شی میں، اور شیل یا ول جو ہے اس کی جگہ وڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جملہ ہو جائے گا شی سیڈ دیٹ شی وڈ پلے بیڈمنٹن، یعنی اس نے کہا تھا کہ وہ بیڈمنٹن کھیلے گی. اگلا جملہ دا بوائے سیڈ آئی ول ڈو دا ورک ناؤ، یعنی لڑکے نے کہا کہ میں اس کام کو ابھی کروں گا. تو اس ڈائریکٹ اسپیچ والے جملے کو انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کرنے کے لیے اسی طرح سے کاما اور اسپیچ مارکس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. سیٹ کے بعد لفظ دیٹ کا اضافہ ہوگا، آئی تبدیل ہو جائے گا ہی میں، ول کی جگہ آئے گا ورڈ. اور یہاں ایک اور اہم تبدیلی بھی کرنی ہے، لفظ ناؤ جو ہے یہ دین میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی ابھی تب میں تبدیل ہو جائے گا یا اس وقت سے اس وقت. تو انڈائریکٹ اسپیچ میں جملہ ہوگا the boy said that he would do the work then، یعنی لڑکے نے کہا کہ وہ اس کام کو تب ہی کرے گا یا اس وقت ہی کرے گا. اگلا جملہ ثنا said that she does not like milk in her tea. اب کی بار یہ جو جملہ ہے یہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہے، تو اسے ڈائریکٹ اسپیچ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے، سیٹ کے بعد لفظ دیٹ جو ہے اس کا استعمال نہیں آئے گا، سیٹ کے بعد کوما لگا دیں گے، اس کے بعد اسپیچ مارکس اوپن. شی کو فرسٹ پرسن میں تبدیل جب کیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا آئی، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر، اور آئی کے ساتھ ڈز کی جگہ ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے. آئی ڈو ناٹ لائک ملک ان، اور یہاں ہر کی جگہ مائی ٹی. تو یہ جملہ ہو جائے گا اور آخر میں اسپیچ مارکس کلوزڈ فل اسٹاپ کے نشان کے بعد. لہٰذا یہ جملہ ہوگا ثنا سیڈ آئی ڈو ناٹ لائک ملک ان مائی ٹی. تو اب کی بار یہ جملہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہے، جیسے کہ اس میں اسپیچ مارکس کا استعمال کیا گیا، اور ترجمہ ہے ثنا نے کہا مجھے اپنی چائے میں دودھ پسند نہیں ہے. جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں اس جملے کا ترجمہ اس طرح سے تھا کہ ثنا نے کہا کہ اسے اس کی چائے میں دودھ پسند نہیں ہے. جیسے کہ یہ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے بتا رہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص ثنا کے متعلق یہ بات کسی تیسرے شخص کو بتا رہا ہے. اگلا جملہ The teacher told us that the date of the exam had changed، یعنی ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ امتحان کی تاریخ
بدل چکی تھی، تو لہٰذا یہ جملہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہے. اس جملے کو ڈائریکٹ اسپیچ میں لانے کے لیے اسی طرح سے یہ جو لنکر ہے لفظ دیٹ، اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. دا ٹیچر ٹولڈ اس، اس کے بعد کوما، پھر اسپیچ مارکس اوپن، پہلے لفظ کے پہلے لیٹر کو کیپٹل کیا جائے گا. دا ڈیٹ آف دی ایگزام ہیڈ چینجڈ تبدیل ہو جائے گا ہیز چینجڈ میں. تو ڈائریکٹ اسپیچ میں یہ جملہ ہوگا دا ٹیچر ٹولڈ اس بھی کہہ سکتے ہیں، یا دا ٹیچر سیڈ ٹو اس the date of the exam has changed، یعنی ٹیچر نے ہم سے کہا یا ہم کو بتایا کہ امتحان کی تاریخ بدل چکی ہے. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. اسے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.